أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف یا آیا ہے. یسیرا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا لم نہیں یکن ہے اللہ اللہ تعالی لیغفر کہ وہ بخش دے لہم انہیں ولا اور نہ لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے انہیں طریقاً راستے کی اللہ سوائے طریقہ راستے کے جہنم جہنم کے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ابداً ابد تک ہمیشہ ہمیشہ وکان اور ہے ذالک یہ بات اللہ اللہ تعالی پر یسیراً بہت آسان. یا ایہا اے الناس لوگو قد تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس الرسول رسول بالحق ساتھ حق کے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا پس ایمان لے آؤ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے وإن اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے فإن تو بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وکان اور ہے اللہ اللہ تعالی علیماً بہت علم والا حکیماً بہت حکمت والا. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالی ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور یہ اللہ تعالی پر بالکل بھی آسان ہے. اے لوگو
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالی دانا ہے، حکمت والا ہے۔ کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے، جس سے اب ان کو ان کی ہدایت اور مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ان سے۔ یعنی تمہارے کفر سے اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ تعریف کیا گیا ہے اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول اور آخر انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، بس ایمان لے آؤ۔ فآمنوا خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے ایمان کا لے آنا۔ یعنی اللہ کی کتاب کے بعد کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں، خواہ وہ قرآن مجید کے اندر ہو یا اس کے علاوہ ہو، سب حق ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ نوٹ کر رہے ہیں کہ ساری صفات یہاں پیئر میں آ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے، تو ایمان والوں کا اللہ پر کیا حق ہے پھر، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مان لیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی بات مان لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں آگ سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچانا اور جنت میں داخل کر دینا۔ پہلے ہمیں ماننا ہوگا، پھر انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، قبول فرمائے گا۔ تو ہم نے کفر نہیں کرنا۔ گمراہی کی کیفیت بیان کرنے کے بعد ان کی وعید سنائی گئی۔ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپا کر ان پر ظلم کیا یا دوسرے لوگوں کو اسلام سے دور کیا، یہ ظلم ہے۔ اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، یعنی جب کفر ہی کی حالت میں مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جہنم میں لے جانا اور پھر ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ تعالیٰ پر تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ لہٰذا اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کفر و عناد سے باز آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لیں۔ یا ایہا الناس قد
جاءکم الرسول بالحق۔ متعدد طریقوں سے یہود کے اعتراضات اور شبہات کی تردید اور پھر قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں یہود بھی شامل ہیں کہ جب یہ رسول برحق ہے اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو تمہیں لازم ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لو، اس میں تمہارا بھلا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا تمہارے ایمان نہ لانے سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اسی مضمون کو ہم آگے انشاءاللہ مزید پڑھیں گے سورۃ ابراہیم میں بھی۔ بس عمل کی نیت سے جب جہاں ریمائنڈرز ملیں اسے لیتے جائیں۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔